کیوں وقت کا ضائع ہونا انسان کے مرنے سے زیادہ سخت ہے علی کی نگاہ میں؟ فرمایا اس لیے کہ جب انسان کا وقت ضائع ہو رہا ہوتا ہے تو خدا کے ساتھ اس کا رابطہ قطع ہوتا ہے، اور جب اس کی روح اس دنیا سے رخصت ہو جاتی ہے تو پھر مخلوق کے ساتھ اس کا رابطہ قطع ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے ساتھ رابطہ قطع ہو جانا یہ وہ نقصان نہیں ہے، لیکن اگر کسی کا خدا کے ساتھ رابطہ قطع ہو جائے یہ نقصان ہے، یہ خسارہ ہے۔ اس لیے پروردگار فرما رہا ہے والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، ازل سے لے کے ابد تک ہر طبقہ بشر اور ہر قوم قبیلے نسل رکھنے والا انسان خسارے میں، الا الذین آمنوا، اللہ کے بعد پھر 4 وصف بیان کیے پروردگار نے، ایک ایمان، دوسرے عمل صالح، تیسرے حق کی وصیت، چوتھے صبر کی وصیت۔ یہ 4 رکن منشور جہانی انسان کی سعادت کا یہ عالمی منشور ہے، یہ دستور العمل قیامت تک کے انسانوں کی سعادت اور نجات کا۔ اس لیے آیت اللہ سید محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ 1400 سالوں میں بڑی بڑی تفاسیر لکھی گئیں، مختلف زاویوں سے، مختلف عناوین سے، مختلف جہتوں سے، مختلف پہلوؤں سے، ادب میں بلاغی اعتبار سے، روایی اعتبار سے، فلسفی اعتبار سے، کلامی اعتبار سے، ہر زاویے سے۔ اور پھر بہت ساری ایسی تفاسیر ہیں کہ ایک ایک آیت کی تفسیر 20 طرح سے، 25 طرح سے کی، جیسے سید مصطفیٰ خمینی، البتہ ان کی تفسیر مکمل نہ ہو سکی تھی اور آپ کو صدام نے شہید کر دیا۔ آقا خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے بڑے فرزند سید مصطفیٰ خمینی 6 جلدیں لکھی اور ہر آیت کی تفسیر 26 طرح سے کی۔ پہلے اسی آیت کو وہ فلسفے میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو ادب میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو روایات میں لے کے گئے، پھر اسی آیت کو قرآن کی دیگر آیات سے مقایسہ کیا، پھر اسی آیت کو بلاغت میں لے کے گئے، پھر اسی آیت میں علم اجتماع میں لے کے گئے۔ ہر آیت کی 26 طرح سے تفسیر کی، بہترین تفسیر ہے لیکن مکمل نہ ہو سکی۔ اور جناب آلوسی کی تفسیر روح المعانی، اور جناب ثعلبی کی تفسیر کشف البیان، اور علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر در المنصور، اور اسی طرح سے جار اللہ زمخشری کی تفسیر کشاف۔ یہ بڑی بڑی تفاسیر، تفسیر تبیان کو دیکھ لیجیے، اور دو نور الثقلین، تفسیر قمی، یہ جتنی اہل تسنن، اہل تشیع نے تفاسیر لکھی 1400 سالوں میں، قرآن حکیم کی اب تک کی جتنی تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، ان میں سب سے بہترین تفسیر لکھی گئی آج تک، اس کا نام ہے تفسیر المیزان، جسے علامہ سید محمد حسین طباطبائی نے لکھا۔ اور استاد شہید مرتضیٰ مطہری غیر معمولی شخصیت ہے۔ استاد شہید مرتضیٰ مطہری، مجھے یاد آ رہے بزرگوار نے ایک سوال بھی کیا تھا، تو مرحوم اقبال سے متعلق ظاہراً ان کی کسی کتاب کا حوالہ دے کر کے جناب مرحوم اقبال نے سے متعلق شہید مطہری نے یہ کہا کہ انہوں نے توحید اور معاد کے حوالے سے یہاں پر اشتباہ کیا۔ ہاں یہ حقیقت، جب اسلام کا نصاب تحریر کر رہے تھے استاد شہید مرتضیٰ مطہری، خود چونکہ اہل کتاب ہے، اہل علم ہے اور علمی شخصیت ہے، میں بھول گیا تھا انہوں نے بات کی اور بھی مجھے خیال آیا، تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری، دیکھیے ہمارے پاس فقہا ہیں، مجتہدین ہیں، لیکن فقیہ کسے کہتے ہیں؟ جو اسلام کی کسی ایک موضوع جسے فقہ کہا جاتا ہے، احکام کہا جاتا ہے، حلال و حرام، یہ مسائل، ان میں جو مہارت حاصل کر لے اسے آپ فقیہ کہتے ہیں، اسے آپ مجتہد کہتے ہیں۔ جس طرح سے مثلا ہر مرحلے میں، ہر شعبے میں ایک الگ ڈاکٹر ہوتا ہے، تو آپ اس کی طرف، اگر آپ کو آنکھ کا مسئلہ ہے تو آپ اس کی طرف رجوع کریں گے، اگر کسی کے کان میں تکلیف ہے تو پھر وہ اس کے ڈاکٹر کے پاس جائے گا، اگر دل کا مسئلہ ہے، اور عوارض ہے۔ اسی طرح سے فقیہ کسے کہتے ہیں؟ فقیہ وہ نہیں ہوتا کہ جو سارے دین کا، سارے علوم کا وہ حامل ہو، سب کو جانتا ہو نا۔ فقیہ وہ کہ جو علم فقہ میں مہارت رکھتا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر فقیہ اسلام شناس بھی ہو، ہر اسلام شناس فقیہ ہوتا ہے، لیکن ہر فقیہ اسلام شناس ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس نے اسلام کی فقہ میں اتنا تبحر حاصل کیا ہو
किताब तहारत से लेकर किताब दियात तक, ये जो 56 किताबें इनमें महारत हासिल की हो तो तकरीबन 2.5 लाख अहकाम बयान हुए। एक मुश्किल मरला है इनको समझना। इस्तिंबात जो कहा जाता है कि फ़कीह कुरान और हदीस से इस्तिंबात करता है, इस्तिंबात का मतलब जो उलमा ने बयान किया, जिस तरह एक बड़े भूसे के ढेर में अगर एक सुई खो जाए तो फिर कैसे उसको तलाश करेंगे? आप ऐसे उठा के नहीं रखेंगे, एक एक तिनका उठाएंगे, कहीं इसके नीचे वो सुई ना पड़े। ये एक मुश्किल काम है। फ़कीह बनना मुश्किल है, मुज्तहिद बनना मुश्किल है। 8 उलूम में महारत हो तब इंसान फ़कीह बनता है। लेकिन इसके बावजूद मैं ये अर्ज करूं कि हर फ़कीह इस्लाम शनास नहीं होता है, लेकिन हर इस्लाम शनास फ़कीह होता है। हर मुज्तहिद इस्लाम शनास नहीं होता है, लेकिन हर इस्लाम शनास मुज्तहिद होता है। तो मुज्तहिदीन बहुत हैं, वो दीन के इस शोबे में, फ़िक़्ह में, फ़िक़्ह कुल्ल दीन नहीं, फ़िक़्ह दीन का एक जुज़्व है। हलाल और हराम ये दीन का एक जुज़्व है। जिस तरह से खुमैनी वो चिकन फरमाते कि हलाल और हराम, ये फ़िक़्ह, ये अहकाम, ये दीन के सरहदी इलाके का नाम है, ये दीन की आखिरी बाउंड्री है। अगर कोई हलाल और हराम पे अमल नहीं करता है और इन अहकाम पे अमल नहीं करता, वो सिरे से मुसलमान नहीं है। लेकिन असली दीन, रूह दीन, वो अहकाम से गुजर कर, फ़िक़्ह से गुजर कर, वो इस्लाम के आली तरीन, बाला तरीन मारिफ हैं, वो उलूम हैं कि जिन्हें कुरान और मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किया। इस्लाम शनास उसे कहा जाता है कि जो इस्लाम को एक निज़ाम और एक मकतब के तौर पर समझे और दूसरों को समझाए, जो इस्लाम को एक निज़ाम के तौर पर नाफिज करने की सलाहियत रखता हो। बस अगर आज आप पाकिस्तान में आपका जो वज़ीर आज़म है या आपका फील्ड मार्शल है, वो ये कह दे कि मैं दस्तबरदार होता हूँ, मैं तायब होता हूँ, ये हुकूमत मेरा हक़ नहीं है, यहाँ पर उलमा को हुकूमत करनी चाहिए और वो दीन नाफिज करें। सवाल, अगर बरेली, देवबंदी, अहले हदीस या उलमा को बुलाया जाए और सबको कहा जाए कि आप मिल के हुकूमत करें, आज से ये हुकूमत आपकी, तो सवाल, क्या वो हुकूमत कर पाएंगे? ये बहुत मुश्किल सवाल है, ये मुश्किल मरहला है। इस्लाम को बतौर निज़ाम नाफिज करने के लिए पहले उसको निज़ाम के तौर पर समझना ज़रूरी है। जुज़वी शनाख्त ये हमारे यहाँ बहुत एक अलमिया है, बहुत मरहला है। अगर एक इंसान एक इल्म में महारत हासिल कर ले, जैसे हदीस में महारत कर ले, हदीस भी बहुत वसी दुनिया है। फिर हदीस का एक ख़ास शोबा, मसलन मुनाज़िराना आयात को याद, हदीस को याद कर लेता है, उनके हवाले याद कर लेता है, फिर इसी बारे में मुनाज़रे करना शुरू कर दे, बात करना शुरू कर दे जो उसके मुकाबले में आता है। अगर एक सुन्नी है या शिया है या देवबंदी है या बरेलवी है या अहले हदीस है, तो इस तरह आम तौर पे होता है कि वो चंद सौ या चंद हज़ार हदीस को पढ़ा है, उनमें से अहम तरीन को हिफ्ज़ कर लिया। अब वो गुफ्तगू करेगा, मुनाजरा करेगा और सुनने वाला वो समझेगा ये तो बहुत बड़ा आलिम है, ये फिर सबसे बड़ा आलिम है। ना, इसने दीन के एक शोबे के एक हिस्से का मुताला किया है, उसको सीखा है, कुछ हिफ्ज़ कर लिया है ना। ये समझना है इस्लाम शनास किसे कहा जाता है। जो बात बुजुर्गवार का सवाल था तो वो 2-3 दिन पहले उन्होंने किया और मुझ तक पहुँचा, लेकिन फिर मेरे हादसे से निकल गया। और अभी मुझे जब मैं बात कर रहा था शहीद मुताहरी की और अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई की, तो मुझे ये बात याद आ गई। तो कौन है इस्लाम शनास जो इस्लाम को एक मकतब के तौर पर समझे, एक निज़ाम के तौर पर समझे, रूह इस्लाम को उसकी तमाम तर जुज़ियात के साथ समझे कि अगर उसे इस्लाम नाफिज करना पड़े तो वो नाफिज कर सके। जैसे ख़ुद खुमैनी बुतचिकन है, जैसे शहीद बाक़िर सद्र हैं, जैसे इमाम मूसा सद्र हैं, जैसे शहीद डॉक्टर मुफ़द्दे हैं, जैसे ख़ुद उस्ताद शहीद मुर्तज़ा मुताहरी हैं, जैसे अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई हैं। ये वो बालातरीन शख्सियात हैं, ये सब के सब फ़क़ीह भी हैं, मुज्तहिद भी हैं। इससे बालातर ये इस्लाम शनास है। ये जो बात आपने फरमाई, मैं शर्मिंदा हूँ, ये जो आपने जुमला मेरे लिए पैगाम भेजा कि ख़ुद जो मरहूम इकबाल से मुतल्लिक जो मैंने जुमले के उनके कुरान से मुतल्लिक, और मैंने कहा कि वो कुरान हकीम के बर्रे सगीर पाक व हिंद के सबसे बड़े मुफस्सिर हैं, तो बहरहाल मैं अपनी बात पर बाकी हूँ। लेकिन मैंने निस्बी एतबार से कहा, इस खित्ते में, इस सरजमीन में जितने लोग कुरान का इल्म रखते हैं, जानते हैं, उनमें से जो शख्स कुरान मजीद की जिसको समझा है, तर्जुमानी की है, ये मरहूम इकबाल है। वो कहाँ से समझा है मरहूम इकबाल ने? खुद बयान किया है। ये कुरान मजीद से मुतल्लिक जो उनके कलिमात हैं, चूँकि वक्त कम होता है, मैं सारी बात नहीं कह पाता, वो फिर बातें रह जाती हैं। ये जो मरहूम इकबाल ने कुरान समझा है, खुद मना किया है कि जहाँ पहले कहा कि गर तू मीखाही मुसलमान जीस्तन, अगर तू मुसलमान बन के जीना चाहता है तो नीस मुमकिन जुज़ व कुरान जीस्तन, तो ये मुमकिन नहीं है जब तक कि तुम कुरान मजीद के दामन में पनाह नहीं ले लेते हो, जब तक कि तुम कुरान मजीद की शागिर्दी इख्तियार नहीं कर लेते हो। तो फिर कुरान निसाब इंसानियत भी है, निसाब इस्लाम भी है। कुरान के सामने जानू है अदब,
زانو ہے تتلمستے کیے بغیر نہ انسان بن سکتا ہے، نہ انسان مسلمان بن سکتا ہے۔ یہ جو بات کی اس میں کوئی مبالغہ نہیں، جو مرحوم اقبال نے کہا کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن۔ اقبال جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن کا سیکھنا ناگزیر ہے انسان بننے کے لیے، مسلمان بننے کے لیے، کس سے سیکھیں؟ بتائیں، آپ قرآن حکیم کے بڑے ہونہار شاگرد ہیں۔ جب اقبال سے پوچھا گیا تو اقبال نے ایک خاص طبقے کی نسبت منع کیا کہ خبردار قرآن سیکھنے کے لیے کبھی بھی اس کے پاس نہ جانا۔ کس کے پاس؟ کبھی ملا کے پاس نہ جانا۔ کیوں ملا کے پاس نہ جانا؟ کہا اس لیے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یہ خود نہیں بدلتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنی فکر کو، اپنی گفتار کو، اپنی رفتار کو، اپنے عمل کو، اپنے اسلوب کو، اپنی زندگی کے تقاضوں کو نہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ قرآن کے لفظوں کو نہیں بدلتے ہیں، قرآن کی آیتوں کو نہیں بدلتے ہیں، قرآن کے مفہوم کو بدلتے ہیں، اپنے مطلب کی بات نکال لیتے ہیں، آیتیں ملا کر اپنی مطلب کا نتیجہ لے لیتے ہیں۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ اس لیے کہ یہ چاہتا ملا چاہتے کہ لوگوں کو اس طرح سے غلام بنا لے، ذہنی طور پر، فکری طور پر ایسے جمود کا شکار کر دے، اس طرح سے ان کو کر دے، ان کی فکر پر پہرا بٹھا دے۔ یہ ملا کی فکر ہے، خبردار مجلس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، جلوس میں جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا۔ کیوں؟ یہ قرآن مجید کی منطق نہیں ہے، قرآن مجید کو کوئی خوف نہیں ہے، قرآن مجید کو اپنی منطق پر اتنا بھروسہ ہے، اتنا یقین ہے کہ قرآن فرماتے فبشر عبادی الذین یستمعون القول، اے میرے مصطفیٰ جاؤ بشارت دو میرے اس بندوں کو جو ہر ایک کی بات کو بہت غور سے سنتے ہیں، سماع نہیں کرتے۔ سماع، گانے کا سماع حرام نہیں ہے، استماع حرام ہے۔ آپ گاڑی میں بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ سے جا رہے ہیں، گانا چل رہا ہے، موسیقی چل رہی ہے، البتہ ہر موسیقی حرام نہیں ہے، اناشید ہے، قومی ترانے ہیں، ملی نغمے ہیں، جن سے اچھے احساسات انسان کے ذہن میں ابھرتے ہیں، دین نے انہیں حرام قرار نہیں دیا۔ وہ جو انسان کے ذہن میں اس کو برائی کی طرف مائل کرتے ہیں، بےہودگی کی طرف مائل کرتے ہیں، لغویات کی طرف مائل کرتے ہیں، جس کو شریعت نے بسری حرام قرار دیا ہے۔ تو یہ گانا جو اس اعتبار سے ہے کہ انسان کو گمراہی اور اس زاویے سے لے کے جائے، اگر یہ چل رہا ہے، انسان کسی ایسے مقام پر ہے، کسی ایسی محفل میں ہے، ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا ہے اور وہ چل رہے ہیں، تو اگر کانوں سے آواز ٹکرا رہی ہے اور وہ بیٹھا ہے تو یہ حرام نہیں ہے۔ لیکن جیسے ہی کان دھرے، غور کرنا شروع کر دے، اس میں توجہ کرنا شروع کر دے، اسے عربی میں کہتے ہیں استماع، یہ حرام ہے۔ یہ جو پروردگار فرما رہے ختم مرتبت کو فبشر عبادی الذین، میرے مصطفیٰ میرے ان بندوں کو بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، یستمعون القول۔ ابھی میں نے والعصر کے مطلب میں معنی میں آپ کو بیان کیا، جب الف لام آ جائے اسے الف لام استغراق کہتے ہیں۔ القول یعنی ہر ایک کی بات کو سنیں، پہرا نہ بٹھایا جائے، نہ فلاں کی مجلس میں نہ جانا، فلاں کی تقریر نہ سننا، فلاں کا خطاب نہ سننا، فلاں کے جلوس میں نہ جانا، نکاح ٹوٹ جائے گا، فلاں ہو جائے گا، پریشانی بن جائے گی، نہ۔ فبشر عبادی الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، لیکن سن کے سن نہ ہو جانا، رک نہ جانا، بلکہ فیتبعون احسنہ، جو ان میں سب سے بہتر ہو اس کی اتباع کرو، اس کی پیروی کرو۔ یہ قرآن مجید ہے جو اپنے فالورز کو، اپنے پیروکاروں کو یہ اس طرح سے ان کو حریت فکر سکھاتا ہے کہ کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی فکروں پر پہرا نہیں ہے۔ اسلام زنجیروں کے ساتھ، میں نے دیکھا ہے، ویڈیوز دیکھی ہیں بہت سارے مدارس میں، آپ دیکھیں دینی طلباء کو جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں پاؤں میں زنجیر ڈال کے انہیں قرآن حفظ، وہ قرآن جو زنجیریں کھولنے کے لیے آیا تھا بشر کی، جب زنجیروں میں جگڑ کر، یہ مرحوم اقبال نے نوحہ پڑھا ہے کہ گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اقبال قرآن حکیم کے ترجمان ہیں، اور کہا کہ خبردار ملا کے پاس نہ جانا۔ کیوں؟ اس لیے کہ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، قرآن کے لفظوں کو نہیں بدلتے، آیتوں کو نہیں بدلتے، اس کے مفاہیم کو بدلتے ہیں، پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کا مطلب حاصل کرتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق ان غلاموں کا یہ مسلک ہے۔ یہ کیوں ملا، کیا قرآن کے بارے میں اس کی دید کیا ہے عملی طور پر؟ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب۔ کیوں ناقص ہے؟ اس لیے کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ یہ قرآن انسان کو درس حریت سکھاتا ہے، یہ انسان کو غلامیوں سے، سماج سے، سوسائٹی سے، ملا سے، ادھر ادھر کی جتنی بھی تعلیمات جو معتقدات ہیں، ان سب سے آزاد کر کے، رہائی دے کر اس کو مرد حر بناتا ہے، اسے حریت کا درس دیتا ہے۔ ہاں اس لیے ملا کے پاس کبھی نہ جانا۔ اقبال آپ بتائیں کہ جب ملا کے پاس نہ جائیں، اور آپ کہتے ہیں کہ گر تمی خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز بقرآن زیستن، تو بتائیں کس سے سیکھیں، کس کے پاس جائیں؟ قرآن کا سیکھنا بھی ناگزیر ہے، ملا کے پاس جانے سے آپ نے منع کر دیا۔ اقبال آپ بھی تو
تو قرآن کے بڑے لائق شاگرد ہیں، آپ بتائیں آپ نے قرآن کس سے سیکھا تاکہ ہم بھی اسی کے پاس چلے جائیں۔ تو اقبال کہیں گے کہ رمز قرآن از حسین آموختیم، رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش او شعلہ افروختیم، میں نے قرآن مجید کی معرفت حسین ابن علی سے سیکھی ہے۔ یہ اقبال ہے، یہ اقبال کا طر امتیاز ہے۔ لیکن اقبال بہرحال اگرچہ کہ انہیں اسلام کو پڑھا ہے، اسلام کو سمجھا ہے اور بہت مطالعہ، اور جب ہم ان کے اشعار کا مطالعہ کرتے ہیں یا ان کی جو نثری تحریریں ہیں، جو ان کی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں ہم تدریج کو دیکھتے ہیں، اضراب کو دیکھتے ہیں، اوائل میں جو باتیں کہی ہیں وہ اور ہیں، جو وسط میں پہنچ کے پھر تسلسل سے رشد اور تعالی کے مدارج طے کر کے، اور بالآخر اقبال مرحوم نے جو زندگی کے آخری سالوں میں بات کی، آخری سالوں میں جو کچھ لکھا ہے وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں، وہ بہت کلام ناب ہے، جس سے متعلق رہبر شہید نے ان سے متعلق کہا کہ اقبال مرشد منس۔ ایک سیمینار میں جب اپنی تقریر کے دوران یہ جملہ کہا کہ اقبال مرشد منس، تو بعد میں یہ تقریر پخش ہوئی ہے، تب وہ صدر تھے ایران میں، بعد میں جب رہبر بنے، پھر ان کی رہبریت کے زمانے میں صدا و سیما نے، ایرانی ٹیلی ویژن نے ان سے رجوع کیا کہ ہم نشر مقرر کے طور پر آپ کی تقریر کو دوبارہ نشر کرنا چاہتے ہیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ وہ جملہ جو آپ نے اپنے خطاب میں اقبال سے متعلق کہا تھا کہ اقبال مرشد منس، میں اقبال کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں، وہ جملہ بیچ میں سے حذف کر دیں، کاٹ دیں، ختم کر دیں یا اسے رہنے دیں، تو اقبال کیا کہا رہبر شہید نے کہ میں ابھی بھی اسی نظریے پر قائم ہوں کہ میں اقبال کو اپنا مرشد سمجھتا ہوں۔ ایرانی اقبال کو خمینی ناکام کہتے ہیں، اقبال ایک وجود ناشناختہ ہے، اقبال اس سرزمین کی بہت بڑی شخصیت ہے۔ یہ جو میں نے کہا، میں نے زندگی میں کوشش کی کبھی میری زبان سے کوئی مبالغہ نہ ہو، نہ کسی کی تقصیر کروں کم کر کے، نہ کسی کو بڑھا کے، کوشش کرتا ہوں کہ جو جس کا حق بنتا ہے اسی سطح پہ۔ لیکن جو بات آپ نے کہی ہے وہ اقبال مرحوم کی جو ابتدائی تحریریں ان سے متعلق، جب وہ پلٹ کے آئے، لندن سے پلٹ کے آئے، برطانیہ سے پلٹ کے آئے، سیکھ کر آئے، اور پھر جو ان کی پی ایچ ڈی کی تھیسس تھے اور جو ان کی ابتدائی کتاب احیاء تفکر دینی، اس میں جو اقبال نے بات کی، مرحوم جو ان کے بعد زیادہ جو چیزیں شہید مرتضیٰ مطہری نے جو 6 کتابیں، ایسا انسان جو اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، تو اسلام کے نصاب کے طور پر شہید مرتضیٰ مطہری نے 6 کتابیں لکھی ہیں، مزید لکھ رہے تھے کہ ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان 6 کتابوں کا جو مجموعہ ہے اردو زبان میں بھی اس کا ترجمہ ہوا، یہ مقدمہ بر جہانبینی اسلامی، اور اس کی پہلی کتاب خود علم و ایمان ہے۔ اگر کوئی سورہ والعصر کی تفسیر کو سمجھنا چاہتا ہے، اس کا پہلا حصہ پڑھے، واقعاً شہید مرتضیٰ مطہری نے موتی پرو دی ہے۔ یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے اپنی کتاب علم و ایمان میں، جو ان 6 کتابوں کے پہلا حصہ ہے مقدمہ بر جانبین اسلامی میں، اس میں مرحوم اقبال کے لیے جملے کہے کہ مرحوم اقبال اپنی کتاب احیاء تفکر دینی میں ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، لیکن انہوں نے جو مقدمے قائم کیے ہیں، جو ترتیب بنائی، جن باتوں کو لے کے آئے، تو ان سے ختم نبوت ثابت نہیں ہوئی بلکہ ختم دیانت ثابت ہو گئی ہے۔ جو بات آپ نے کہی میں اس کی تائید کرتا ہوں، ایسا ہی ہے۔ اور شہید مرتضیٰ مطہری نے ان سے متعلق یہ کہا کہ ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اقبال اپنی کتاب میں یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ اب نبی کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اقبال نے جو کچھ لکھا ہے، جو ترتیب سے چیزیں بیان کی ہیں، ان کا نتیجہ یہ نکل آیا کہ اب کسی دین کی ضرورت نہیں ہے، ختم نبوت ثابت کرنا چاہ رہے تھے، ختم دیانت ثابت ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر۔ تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے کہا کہ اقبال سے یہ غلطی کیوں ہوئی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو وہاں پر انہوں نے یہ گفتگو کی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال اسلام کے بارے میں انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہے، بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن اقبال کے اسلام کے بارے میں بہت معلومات ہیں، بہت مطالعہ ہے، اس کے باوجود ان کی جو تعلیمات ہیں وہ سسٹمیٹیکلی انہوں نے اسلام کو بطور منسجم مطالعہ نہیں کیا۔ ان کے پراگندہ مطالعے، مختلف چیزوں کو انہوں نے پڑھا، مطالعہ بہت وسیع ہے، لیکن سسٹمیٹیکلی چونکہ اسلام کو نہیں پڑھا ہے، اس لیے چونکہ دین اسلام ان کی پہلی تعلیم نہیں ہے، دین اسلام ان کی دوسری تعلیم ہے، اس لیے ان سے یہ اشتباہ ہو گیا، ان سے یہ غلطی ہوگی، یہ بات سمجھنی ہے۔ خود ایک مرتبہ میں نے اپنے استاد میر سپاہ جو فلسفے اور عرفان کے استاد سے میں نے پوچھا، استاد بتائیے کہ علامہ اقبال میں، استاد شہید مرتضیٰ مطہری میں اور ڈاکٹر علی شریعتی میں کیا فرق ہے؟ یہ 2 بڑی شخصیتیں ہیں، خود ڈاکٹر علی شریعتی کا بڑا مقام ہے، ڈاکٹر علی شریعتی میں اور مرحوم اور شہید مرتضیٰ مطہری، ان 2 میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ دوتھائی تقریب کار ہیں، کہ دونوں تقریب کار ہیں۔ میں سن کے پریشان ہو گیا کہ استاد کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا کہ شہید مرتضیٰ مطہری بھی تقریب کار ہیں اور ڈاکٹر علی شریعتی بھی تقریب کار ہیں۔ میں نے پوچھا آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ کہا کہ اللہ نے ان دونوں کو اتنا علم دیا ہے، اتنی صلاحیت دی ہے کہ جب یہ آتے ہیں تو لمحوں میں، تھوڑے مرحلے میں یہ انسان جو سوسائٹی سے، سماج سے، ادھر ادھر سے، ملہ سے، گھر سے جو اپنے عقیدے بناتا رہتا ہے، سوچ بناتا رہتا ہے، فکر بناتا رہتا ہے، اپنی جہان بینی آئیڈیالوجی کو مرتب کرتا ہے،
اور پھر یہ سارا اس کے معتقدات اور نظریات کا پرفسوں محل تیار ہو جاتا ہے. تو یہ آتے ہیں اور بہت تھوڑے وقت میں اس کے معتقدات اور اس کے اعتقادات اور اس کے نظریات اور اس کے افکار کا وہ جو پرفسوں محل ہے لمحوں میں اس کو ملیا میٹ کر کے چلے جاتے ہیں، مسمار کر دیتے ہیں. اسے فارسی میں تخریب کہتے ہیں. تخریب کرنا یعنی کسی بنے ہوئے مکان کو خراب کر دینا، گرا دینا، اس کو ڈھا دینا. تو کہ یہ دونوں آتے اور آ کر ایسا شخص کہ جس نے اس طرح سے سوسائٹی سے اور سماج سے عقائد نظریات بنائے قائم کیے، اور جب وہ ان کی کتابیں پڑھتا ہے یا ان سے متعلق ان کی گفتگو سنتا ہے تو سارے کے سارے جتنی بھی سوسائٹی اور سماج کے بنا ہوئے نظریات، اعتقادات، افکار، عقائد سب کے سب ملیا میٹ ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں پہنچنے کے بعد شہید وہ فرماتے ہیں استاد میر سپاہ، یہاں پہنچنے کے بعد پھر استاد شریعتی کا، مرحوم شریعتی کا کام ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ یہ کام کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ بھی بہت مشکل کام ہے، لیکن اس کے بعد پھر ان کو اگلا کام ان کے بس کا نہیں ہے. وہ کون سا کام ہے کہ اب جو ملبہ انہوں نے گرایا ہے، یہ جو تقریب کی ہے، اب اسی ملبے کو ہٹا کر نئے سرے سے ایک خالص بہترین عمارت کھڑی کریں. کہ یہ وہ کام نہیں کر سکتے، لیکن شہید مرتضیٰ مطہری وہ یہ کام کر سکتے ہیں کہ سارا ملبہ ہٹانے کے بعد یہاں پر ایک نئی عمارت استوار کریں. کیوں؟ اس لیے کہ ڈاکٹر علی شریعتی علم الاجتماع سوشیالوجی میں مہارت رکھتے تھے اور ان میں یہ بڑا ملکہ تھا، اور اسی سے انہوں نے تاریخ کا بھی مطالعہ کیا اور بہت بہترین کتابیں لکھی. لیکن ان کا کام متفرق تھا، انہوں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے. ان کے والد جناب شریعتی مرحوم بزرگ، انہوں نے کئی ہزار کتابوں کا مطالعہ کیا اور بہت دقت سے کئی سال مسلسل ساری راتوں میں جاگ کر وہ پڑھتے رہے، لیکن سسٹمیٹیکلی منسجم طور پر. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. کیونکہ مطالعہ نہیں کیا ہے اس لیے پھر ان سے اگلا کام نہیں ہو سکتا. لیکن استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے چونکہ اسلام کو ایک نظام کے طور پر سمجھا ہے، اسلام کو ایک مکتب کے طور پہ سمجھا ہے، تو وہ یہ اعتقادات کا پرفسوں محل ڈھانے کے بعد ایک نئی عمارت کھڑی کرنے میں اس لیے کامیاب ہو جاتے ہیں. تو استاد شہید مرتضیٰ مطہری نے ان سے متعلق یہ کہا تھا، لیکن جو ان کی ابتدائی کتابیں جناب ڈاکٹر اقبال کی ان سے متعلق، یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری واقعاً جن سے متعلق خمینی بت شکن نے کہا کہ اگر کوئی شخص سنجیدگی سے اسلام کو پڑھنا چاہتا ہے، اس عصر میں اسلام کا حقیقی تعارف حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ پھر شہید مرتضیٰ مطہری کی کتابوں کو پڑھے. اور یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری وہ بیان کرتے کہ میں نے جس دن قلم اپنے ہاتھ میں لیا ہے کتاب لکھنے کے لیے، تو میں نے اپنے اللہ کے ساتھ عہد کیا کہ پروردگار تم نے لکھنے کی توفیق دی ہے، مجھے بولنے کی توفیق دی ہے، تو میں کبھی تو تیری ذات کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی کوئی سیکنڈ ہینڈ انفارمیشن چبی چبائی بات تو کسی سے سن کے دوسرے کو سنا دوں، کسی کے پڑھ کے دوسرے کو نہ. جب بھی بات کروں گا نئی بات کروں گا. اور آپ دیکھیں 30-40 سال گزر گئے استاد شہید مرتضیٰ مطہری کی شہادت کو، اور آج بھی ان کی کوئی کتاب اٹھائیں یوں لگتا ہے کہ ابھی لکھی گئی ہے. تازگی ہے، زندگی ان کی کتابوں میں. یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری یہ تفسیر المیزان سے متعلق بیان فرماتے ہیں کہ تفسیر المیزان کو جب میں نے اول سے لے کے آخر تک پڑھا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ مجھے مطہری کو زندگی میں کوئی ایک ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل تفسیر المیزان میں موجود نہ ہو. تمہید تھوڑی مجھ سے لمبی ہو جاتی ہے، ظاہر بات پھیل جاتی ہے. اگر یہ بات پہنچی تو سنیں. بات کی اہمیت کے مد نظر میں نے یہ پہلو اور ضمناً میں نے ان کے عزیز کے جواب کو بھی بیان کر دیا، اگرچہ کہ شاید تفصیلی جواب پھر بھی تشنا رہ گیا، لیکن وہ نجی طور پہ میں عرض کر دوں گا. یہ استاد شہید مرتضیٰ مطہری جو تفسیر المیزان سے متعلق یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے زندگی میں کوئی ایسی علمی مشکل پیش نہیں آئی جس کا حل المیزان میں موجود نہ ہو. یہ علامہ سید محمد حسین طباطبائی وہ شخصیت کے جو اتنے پاک اور اتنے نفیس ایسی عجیب شخصیت ہے، ان کی کتاب میں کہیں پر آپ کو مبالغہ نظر نہیں آئے گا. انہوں نے سورہ مبارکہ عصر کی تفسیر لکھتے ہوئے یہ جملہ تحریر کیا، کہا کہ اگر قرآن مجید کی پروردگار کوئی بھی دوسری آیت نازل نہ کرتا، کوئی بھی دوسرا سورہ نازل نہ کرتا، اور اللہ ختمی مرتبات پر صرف اور صرف یہ 4 آیتیں نازل کرتا، سورہ مبارکہ عصر کو نازل کرتا، تب بھی قیامت تک آنے والی انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک سورہ کافی تھا. اور اس کے بعد جو جملہ کہا اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، کہا اگر کہ میرے پاس پورا قرآن نہ ہو اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر صرف اور صرف سورہ مبارکہ والعصر کے ذیل میں کروں تو مجھ میں یہ سورہ میں اتنی وسعت اور جامعیت ہے کہ میں پورے قرآن مجید کی تفسیر سورہ عصر کے ذیل میں کر سکتا ہوں. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر.
परवरदिगार आपको सलामत रखे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये आपकी मारिफत है, ये आपकी हुस्न समात है कि ऐसी खुश्क बातों पर भी आप इस तरह से तायीद करते हैं, नारा बुलंद करते हैं, सलावात की आवाज़ बुलंद करते हैं। ये बातें बच्चों के लिए नागुज़ीर हैं। ऐसे संजीदा अफराद जो वाक़ई इल्म को गहराई में चल के दीन को समझना चाहते हैं, इस्लाम को एक निज़ाम और मकतब और सिस्टम के तौर पर समझना चाहते हैं, उनके लिए उस्ताद हक शहीद मुर्तज़ा मुताहरी किताबों का मुताला नागुज़ीर है। और फिर ये जुमला जो मैंने अर्ज़ किया, ये सूरह मुबारक आसर की वुसअत और ये सूरह असर के मज़ामीन से मुतल्लिक़ जो अल्लामा सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने फरमाया, वल आसर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। कल मैंने गुफ्तगू के आगाज़ में कहा कि इंसान खुद तीन चीज़ों का मजमूआ, एक जिस्म, एक रूह, और फिर जब इंसान शिक्म मादर से दुनिया में आता है तो ताल्लुकात बरकरार होते हैं। पहले मरहले के लिए जो परवरदिगार ने फरमाया ईमान बात की, रूह के लिए ईमान का करार दिया है, और इंसान के जिस्म के लिए आमाल सालिहात, और फिर जितने भी इंसानी रिश्ते और जितने भी ताल्लुकात फर्ज किए जा सकते हैं उन सब के लिए ये आखिरी दो आयतें, ये आखिरी दो रुकन, वसीयत हक, वसीयत सब्र। इससे अगर खोला जाए इसकी वुसअतों को, मैं अगर इस अशरे में, इन दिनों में अपनी जहालत के साथ सिर्फ इस सूरा का इब्तिदाई तारुफ करवाने में कामयाब हो जाऊं, ज़ाहिर कि सारी चीज़ें बयान नहीं हो सकती है, मुमकिन नहीं है। तो हम खुद अगर इसकी तरफ बढ़ें और कुरान के सामने जानू है अदब तय करें, जानू है ततलमुस तय करें। अब सवाल ये कि किसी ने मुझसे पूछा, अभी मैं मुझसे सवाल किया गया आते हुए, ये पूछा गया कि ये बताइए कि सूरह मुबारक असर के शुरू में अल्लाह ने एक कसम उठाई और उसके बाद फिर परवरदिगार ने 4 रुकन बयान किए, लेकिन सूरह मुबारक 3 में परवरदिगार ने 4 कस्में उठाई और 2 रुकन बयान किए, और वो 2 रुकन वही हैं जो सूरह मुबारक असर के इब्तिदाई 2 रुकन हैं। बहुत खूबसूरत सवाल है, वाकई बेहतरीन सवाल है कि सूरह मुबारक असर में अल्लाह एक कसम उठाने के बाद, अलबत्ता मैं अभी अर्ज करूंगा कि कितनी कस्में उठाई गई हैं, लेकिन सवाल बहरहाल बहुत खूबसूरत है कि एक कसम उठाई सूरह असर में परवरदिगार ने, और उसके बाद अल्लाह ने 4 चीजें बयान की, एक ईमान, दूसरे अमल साले, तीसरे वसीयत हक, चौथे वसीयत सब्र। लेकिन सूरह मुबारक 3 में परवरदिगार ने 4 कस्में उठाई, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। इसके बाद फरमाया लक़द खलक़नल इंसाना फी अहसन तक़वीम थुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन, और फिर क्या फरमाया, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात। बस ये दो रुकन बयान किए। तो वहां 4 कस्में उठाने के बाद अल्लाह ने 2 रुकन बयान किए, यहां एक कसम उठाने के बाद परवरदिगार ने 4 रुकन बयान किए। ये फर्क क्या है? पहले ये समझना है कि जो 2 रुकन बयान किए गए सूरह मुबारक 3 में, इसके शुरू में जो अल्लाह ने 4 कस्में उठाई हैं, इन कस्मों का बहुत दकीक राब्ता है। अगर इन कस्मों का हकीकी मफहूम मैं आपके सामने बयान न कर सका तो उस अजीज जवान के सवाल का मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा। इन 4 कस्मों के मफहूम को समझना होगा, दर्क करना होगा, फिर फर्क पता चलेगा कि क्यों सूरह असर में अल्लाह एक कसम खा के 4 बातें कर रहे हैं, सूरह 3 में परवरदिगार 4 कस्में खा के 2 बातें कर रहे हैं। सूरह मुबारक 3 में जो पहली कसम उठाई, फरमाया वत्तीन, मुझे दरख्त इंजीर की कसम, फिर फरमाया वज़ैतून, मुझे दरख्त जैतून की कसम, फरमाया तूर सीनीन, मुझे तूर सीना की कसम, उसके बाद फरमाया वहाज़ल बलदिल अमीन, मुझे अमन वाले शहर मक्का की कसम। पहली कसम जो परवरदिगार ने उठाई सूरह मुबारक 3 में कि मुझे दरख्त इंजीर की कसम। सवाल ये कि इस दुनिया में कितने दरख्त हैं, हजारों लाखों करोड़ों दरख्त हैं, सबको छोड़कर परवरदिगार दरख्त इंजीर की कसम क्यों उठा रहे हैं? तो फलसफा ये जो वजह मुफस्सिरीन ने बयान की, इसलिए कि इस कायनात के पहले इंसान अबुल बशर आदम को जिस लम्हे जन्नत में अपनी बरहनगी का एहसास हुआ, अपनी बेलिबासी का एहसास हुआ, और जनाब अबुल बशर जनाब आदम और आपकी जोजा जनाब हव्वा, हर दो ने जरूरत सत्र महसूस की, जरूरत हिजाब महसूस की। तो अब हिजाब के इंतजाम के लिए दोनों चलते हुए आगे बढ़े। इन्होंने अपने अतराफ में, अकनाफ में, जन्नत में मौजूद दरख्तों पर निगाह डाली और सबको छोड़ते हुए चलते हुए आगे बढ़े, और चलकर इन्होंने दरख्त इंजीर के पत्तों को तोड़ा और तोड़कर आपस में जोड़ा और यहां से अपने हिजाब और सत्र का एहतमाम किया। क्यों? इसलिए कि इस दरख्त के पत्ते निस्बतन बड़े थे और चौड़े थे। इन पत्तों को तोड़कर और आपस में जोड़कर आदम और हव्वा ने अपने हिजाब और सत्र का एहतमाम किया। तो अब दरख्त इंजीर की कसम परवरदिगार क्यों उठा रहा है? इसलिए कि यह दरख्त तारीख इंसानी में, तमद्दुन बशरी में वो दरख्त है कि जिससे सकाफत इंसानी का आगाज हुआ, जिससे तमद्दुन बशरी का आगाज हुआ। इसलिए परवरदिगार पहले मरहले में कसम उठा रहे, वत्तीन, मुझे दरख्त इंजीर की कसम। और अब मैं इसकी बातनी वजूहात की तरफ बढ़ूंगा ताकि उस जवान के सवाल का जवाब मिल जाए। वज़ैतून, मुझे दरख्त जैतून की कसम। तो दरख्त इंजीर के बाद परवरदिगार दरख्त जैतून की कसम क्यों उठा रहे हैं? तो ये है जनाब अबुल बशर आदम और वो है आदम सानी, यानी जनाब नूह
علیہ وعلی نبینا آلاف تحید وسلام، جب کئی دن مسلسل جناب نوح کی کشتی پانیوں کے اوپر تیرتی رہی اور رفتہ رفتہ کشتی کے اندر موجود افراد کے اندر یاس، نومیدی، پریشانی، اضطراب شروع ہو گیا، ان میں چیمے گوئیاں شروع ہو گئیں، اور انہی کشتی کے موجود ساتھیوں میں سے ایک نے سوال کیا، نبی خدا کیا ہم اسی طرح سے پانیوں پر تیرتے تیرتے مر جائیں گے یا ہم کبھی خشکی کا منہ دیکھیں گے اور زمین پر اترنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ تو جناب نوح نے کشتی کے اندر موجود پرندوں میں سے 4 کبوتروں کا انتخاب کیا، انہیں مختلف اکناف میں اطراف میں روانہ کیا، اور کچھ فاصلے زمانی طے ہونے کے ساتھ ان 4 میں سے ایک کبوتر اپنی چونچ میں زیتون کے درخت کا پتہ لے کے جب واپس آیا تو جناب نوح نے وہ پتہ ہاتھ میں لیا، پھر مسکرائے اور کہا، میری کشتی کے ساتھیوں میں تمہیں زندگی کی بشارت دیتا ہوں، اگر یہ زیتون کے درخت کا پتہ ہے، اس کا مطلب یہ کہ زیتون کا درخت چھوٹے قد کا ہوتا ہے، تو اگر یہ زیتون کے درخت کا پتہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اب پانی اتر رہے اور سطح زمین سے قریب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ انجیر کے درخت کے بعد زیتون کے درخت کی قسم اٹھا رہے، کیوں؟ اس لیے کہ یہ درخت نوید حیات بشر بنا، انسانی زندگی کے لیے نوید بنائے، انسانی زندگی کے لیے خوشخبری بنائے۔ اور تیسرے مرحلے میں پروردگار نے فرمایا، وہ طور سینین، مجھے طور سینا کی قسم، یہ کتنے پہاڑ ہیں دنیا میں، ہزاروں لاکھوں پہاڑوں کو چھوڑ کر پروردگار کیوں تو کوئی طور کی قسم اٹھا رہے؟ کیا خصوصیت ہے؟ اس لیے کہ جب اللہ نے یکم ذیقات سے 10 ذیقات تک 10 دن کے لیے موسیٰ کلیم کو اپنے پاس بلایا اور پھر وحی الہی کا نزول ہوتا رہا، گفتگو ہوتی رہی، اور پھر تورات کا نزول ہوتا رہا، یہاں تک کہ جیسی 10 دن مکمل ہوئے پروردگار نے مزید 10 دن کے لیے روکا جناب موسیٰ کلیم کو، 11 ذیقات سے پھر 20 ذیقات تک، اور اب 20 دن پورے ہوئے اور جناب موسیٰ جب جانے لگے تو پروردگار نے پھر روک لیا اور مزید جب حکم دیا 10 دن کے لیے، یعنی 21 ذیقات سے لے کر 30 ذیقات تک، اور جب ذیقات کا مہینہ مکمل ہو گیا تو پھر پروردگار نے دوبارہ چوتھی مرتبہ مزید 4 دن کے لیے، مزید 10 دن کے لیے روک لیا جناب موسیٰ کلیم کو، اور یہ 40 دن پورے ہوئے، اور ان 40 دنوں میں مسلسل وحی الہی کا نزول ہوتا رہا کوہ طور پر۔ حق تعالی یہ قرآن حکیم نے بیان کیا، جناب موسیٰ کلیم کے ساتھ محو گفتگو رہے، ہم کلام رہے، وحی کا نزول رہا، تو مسلسل پیغام وحی الہی کے نزول کے بعد اب یہ سرزمین اتنی مقدس ہو گئی ہے، اتنی اس درجے پر پہنچ گئی ہے کہ اس کے بعد دوبارہ جب بھی موسیٰ اس مقام پر آتے تو خدا فرماتا، یا موسیٰ فخلع نعلیک انک بالوادی المقدس طویٰ، موسیٰ جوتے اتار دیجئے کہ آپ ایک مقدس وادی میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ تیسری قسم، اور چوتھی فرمائی پروردگار نے، وہذا البلد الامین، مجھے امن والے شہر مکہ کی قسم۔ پروردگار مدینہ کی قسم اٹھا سکتا تھا، کوفہ کی، بصرہ کی، حجاز کی، طائف کی، مصر کی، فلسطین کی، لیکن پروردگار نے دنیا کے تمام شہروں کو چھوڑ کر کیوں اللہ نے مکہ کی قسم اٹھائی؟ تو یہ قرآن ہے جس سے متعلق مولوی متقیان فرماتے کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا بعض حصہ بعض دوسرے حصے کی تفسیر بیان کرتا ہے۔ یہاں پر پروردگار نے فرمایا کہ مجھے شہر مکہ کی قسم، اور سورہ مبارکہ بلد میں پروردگار نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ پھر کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ آپ یہاں رہتے ہیں، آپ یہاں زندگی گزارتے ہیں، اس مکہ کی گلیوں میں چلتے ہیں، سانس لیتے ہیں، تو پیغمبر تو مدینہ میں بھی رہے اور آپ کی قبر بھی مدینہ میں بنی ہے، تو پھر اللہ مدینہ کی قسم کیوں نہیں اٹھا رہے؟ تو صرف پیغمبر اسلام کی وجہ سے پروردگار شہر مکہ کی قسم نہیں اٹھا رہے، بلکہ 2 اور ہستیاں ہیں جن کی وجہ سے پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے۔ تو وہ کون سی 2 شخصیتیں؟ اگر پروردگار ان 2 ہستیوں کا نام لے لیتا قرآن میں سورہ بلد میں تو مسلمان قرآن کا وہی حال کرتے جو یہودیوں نے تورات کا کیا ہے، عیسائیوں نے انجیل کا کیا ہے۔ اس لیے نام بیان نہیں کیا لیکن ان دونوں کا رشتہ بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لا اقسم بہذا البلد، میں کبھی اس شہر مکہ کی قسم نہ اٹھاتا۔ کیوں اٹھا رہا ہوں؟ وانت حل بہذا البلد، اس لیے کہ آپ یہاں رہتے ہیں، صرف آپ نہ، او بوالدین وما ولد، ایک باپ اور اس کا بیٹا۔ اب یہ کون سا باپ ہے؟ یہ کون سا باپ ہے اور کون سا بیٹا ہے؟ کیا ابو لہب اور اس کا بیٹا، یا ابو جہل اور اس کا بیٹا، یا ابو سفیان اور اس کا بیٹا، یا پھر کوئی اور ابو اور اس کا بیٹا؟ مجھے تو ابو طالب عمران اور آپ کے بیٹے علی کے کوئی اور اس قابل نظر نہیں آتا کہ جن کی وجہ سے شہر مکہ کی قسم اٹھائی جائے۔
جو ختمی مرتبت کے ساتھ ایک ہی صف میں شامل ہو کر اس شہر کو لائے کے قسم بنا دیں. لیکن یہ 4 قسمیں اٹھائیں، البتہ ان قسموں کا باہمی ربط نہیں ہے کہ اللہ نے پہلے ایک درخت کی قسم 2 درختوں کی قسم اٹھائی ہے، پھر ایک پہاڑ کی قسم اٹھا لی، پھر ایک شہر کی قسم اٹھا لی. یہ بلاغت قرآنی کے خلاف ہے. تو اگر ہم ظاہر پر رکیں گے تو قیامت تک ان قسموں کے بیچ میں ربط معلوم نہیں ہو پائے گا. درحالی کہ اعجاز عددی قرآن کی بلاغت پر مستقل کتابیں لکھی جا چکی ہیں. جناب طنطاوی نے، آیت اللہ ہادی معرفت نے، استاد جوان آراستہ نے کئی جلدوں پر مشتمل قرآن مجید کے اعداد، وقت نہیں کہ میں کچھ اشارے کر دیتا، اتنا دقیق اعجاز ہے قرآن مجید کے الفاظ میں، الفاظ کی تعداد سے متعلق، جس کے کچھ نمونے میں وقتاً فوقتاً عرض کرتا رہتا ہوں. تو پھر ان 4 آیتوں میں بظاہر ہمیں ربط معلوم نہیں ہوتا، لیکن اگر ہم ظاہر پر رکیں گے تو ربط معلوم نہیں کر پائیں گے. لیکن ناگزیر ہے کہ ظاہر سے باطن کی طرف سفر شروع کریں تاکہ اس ربط کو محسوس کیا جا سکے. اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لہو ظاہر و باطن، اس قرآن کا ظاہر ہے، اس قرآن کا باطن ہے. ظاہر انیق و باطن عمیق، اس کا ظاہر خوشنما ہے، اس کا باطن بہت گہرا ہے. تو اگر ظاہر پر رکیں گے تو ان 4 قسموں کے بیچ ہمیں ربط نظر نہیں آئے گا. لیکن اب باطن کی طرف جب سفر شروع کریں گے تو معصومین نے رہنمائی فرمائی ہے. بظاہر اللہ پہلے مرحلے میں درخت انجیر کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار پہلے مرحلے میں عہد آدم کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار درخت زیتون کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد نوح کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار کوہ طور کی قسم اٹھا رہے، بباطن پروردگار جناب عہد موسیٰ کی قسم اٹھا رہے. بظاہر پروردگار شہر مکہ کی قسم اٹھا رہے، لیکن بباطن پروردگار عہد مصطفیٰ کی قسم اٹھا رہے. اس لیے تمام تر نبیوں کو آدم سے لے کر خاتم تک ان کی زندگیوں کو خلاصہ قرار دیا اور پھر وہی بیان فرمایا جو سورہ عصر میں بیان کیا جا رہا ہے. سورہ عصر میں فرمایا کہ ان الانسان لفی خسر، اور دوسرے سورہ مبارکہ 3 میں پروردگار نے فرمایا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے انتہائی پستیوں میں ڈال دیا. ادھر بھی اللہ شروع ہوا، ادھر بھی اللہ شروع ہوا. ادھر کہا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سورہ 3 میں پروردگار الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہہ کر رک گیا. لیکن سورہ مبارکہ عصر میں کہا کہ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دوسرے تو رکن بیان کیے، تو کیا پھر اختلاف ہے؟ نہ، اختلاف نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ 3 میں پہلے مرحلے کو بیان کیا جا رہا ہے. آدم سے لے کر ختمی مرتبت ان تمام تر انبیاء کے عہد کو بیان کیا جا رہا ہے. اس لیے اب نبی جب موجود ہیں تو وہ خود وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر کریں گے، وہ خود امر بالمعروف کریں گے، وہ خود نہی از منکر کریں گے. اور عوام کا اساسی فریضہ یہ ہے کہ الا الذین آمنوا اور عملوا الصالحات، یہ فریضہ ہے ان کا. دوسرے جو 2 رکن ہیں وہ خود انبیاء کر رہے ہیں. لیکن ختم نبوت کے بعد اب جب کہ کوئی نبی نہیں آئے گا تو اب قیامت تک آنے والے انسانوں کو، تمام مسلمانوں کو داعی قرار دیا گیا اور ان کو یہ ذمہ داری تفویض کر دی گئی، ان کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ قرآن مجید کی بلاغت ہے. صلوات بھیجیے خاندان فاطمہ پر. لیکن جو آپ نے کہا کہ یہ 4 قسمیں اٹھائی گئی، ادھر ایک قسم بظاہر ایک قسم ہے، لیکن بباطن 20 سے زیادہ قسمیں اٹھائیں پروردگار نے سورہ مبارکہ عصر میں، جو میں وقتاً فوقتاً بیان کر رہا ہوں. یعنی عصر کا مطلب کیا ہے؟ عصر کا مطلب ہے بارش، عصر کا مطلب ہے ابر کرم، عصر کا مطلب ہے مشکل کشا، عصر کا مطلب ہے وقت عصر. عصر کا مطلب ایک جو میں نے بیان کیا آپ کی خدمت میں، عصر کا مطلب وہ نماز عصر جس میں مولا متقیان نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی ہے. یہ نماز علی، خود مولا متقیان وہ جو عصر کی دوسری 2 رکعتیں یہ اعزاز علی ابن ابی طالب میں فرض کی گئیں، جو میں نے سال گزشتہ بیان کیا. اور یہاں پر نماز عصر وہ نماز عصر جس میں مولا متقیان ہے. اب آپ دیکھیے کہ علی دنیا میں آنے کے بعد پیغمبر کے ہاتھوں پر جو 11 آیتیں تلاوت کر رہے ہیں، جو کل میں پوری طرح سے بیان نہ کر سکا، سورہ مبارکہ مومنون کی کل 118 آیتیں، ان میں سے پہلی 11 آیتیں پیغمبر کرام اسلام کے ہاتھوں پر آ کر ان 11 آیتوں میں جو کامیاب ہونے والے انسان ہیں، خسارہ کے بدلے میں فلاح، خسارہ کے مقابلے میں فلاح، اور فلاح کی 7 علامات، 7 رکن بیان کیے. ان میں سے پہلا رکن کیا بیان کیا کہ وہ اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں. خشوع. اور علی خود کون ہے؟ امام الخاشعین. وہ امام الخاشعین کہ ایک جانب حالت رکوع میں نماز. یہاں پر کوئی اعتراض کر سکتا ہے جیسے کہ پہلے تو نہیں لیکن اب اس طرح کی باتیں شروع ہو گئی. کسی نے کہا کہ بھائی ایک طرف تو شیعہ کہتے ہیں کہ علی کی نماز ایسی تھی کہ وہ اگر ان کی حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے انہیں خبر نہ ہو. تو جب علی کی نماز ایسی تھی کہ تیر کھینچ لیا جائے خبر نہ ہو تو یہ کیسے پتہ چلا کہ کوئی سائل آیا ہے، مانگنے والا آیا ہے؟ اس کا مطلب دونوں باتیں بن گھڑت ہیں. پہلی بات بھی فرضی اور جعلی ہے، دوسری بات بھی فرضی اور جعلی ہے. پہلے بھی مولا متقیان کے مقابلے میں برابر میں یہ فضیلت گھڑی گئی ہے، ان کے لیے یہ فضیلت گھڑی گئی ہے کہ آپ نے حالت
رکوع میں زکات دی؟ بھلا یہ کون سی جگہ ہے زکات دینے کے لیے کہ رکوع کی حالت میں زکات دی جائے؟ اور دوسری بات یہ کہ کچھ سائل آیا تھا مانگنے والا، اور دوسری علی کی نماز ایسی تھی کہ تیر کھینچ لیا جاؤ خبر نہ ہو۔ ہاں واقعاً علی کی زندگی کی ہر نماز ایسی تھی کہ اگر تیر کھینچ لیا جائے تو خبر نہ ہو، اس میں کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ یہ قرآن مجید کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، قصوں کی کتاب نہیں ہے، چند ایک واقعات بیان کیے، اور ان چند ایک واقعات میں سے قرآن حکیم نے سب سے زیادہ جس واقعے کو بہترین قرار دیا احسن القصص، یہ سورہ مبارکہ یوسف کو قرار دیا ہے۔ احسن القصص کا قرآن مجید کا سب سے بڑا قصہ، لیکن قرآن قصے کہانیاں سنانے کے لیے نہیں سناتا ہے، جگانے کے لیے سناتا ہے۔ بچپنے میں، اب تو موبائل سیل ان چیزوں نے جگہ لے لی ہے، لیکن بچپنے میں ہمیں سنانے کے لیے دادی اماں، نانی اماں ہر رات کہانی سناتی تھی، لیکن وہ قرآن مجید ہمیں جگانے کے لیے کہانی سناتا ہے۔ یہ جو سورہ مبارکہ یوسف جسے احسن القصص کہا ہے، اسی میں پروردگار نے جو واقعہ بیان کیا ہے کہ ایک مرحلہ جب زلیخا عزیز مصر کی زوجہ، جب چاروں طرف سے اس پر تانا زنی شروع ہو گئی، ہر خاتون، ہر عزیز مصر کی جو یہ زوجہ ہے زلیخا، جتنی بھی عمرا کی بیویاں تھیں سب کے سب اعتراض کر رہی تھی، اے زلیخا تجھے کیا ہوا ہے؟ تم نے اپنی عزت کا خیال نہیں کیا، اپنے مقام کا، اپنی شخصیت کا، تو خاتون اول ہے، اس کے باوجود ایک غلام کے عشق میں گرفتار ہو گئی۔ جب چاروں طرف سے مسلسل تانا زنی شروع ہوئی اور اس کے لیے جینا دوبر ہو گیا، مشکل ہو گیا، وہ سوچنے کے بعد اس کے ذہن میں ایک تدبیر آئی، اور پھر اس نے ایک ارادہ کیا اور تمام اکابرین مصر کی بیویوں کو پیغام بھیجا کہ سب کے سب میرے ہاں آئیں، آ کر میرے ہاں کھانا کھائیں، سب کو کھانے کی دعوت دی۔ کہا کہ جب تم آؤ گی میرے ہاں میزبانی کے لیے آؤ گی، مہمانی پہ آؤ گی، تو میں وہاں سب کے سوال کا جواب دوں گی۔ سب خوشی خوشی چل پڑی کہ ہم سب کو اس کو زلیخا کو رسوا کرنے کا موقع ملے گا، سب اس کا تماشا دیکھیں گی۔ اور جیسے یہ ساری کی ساری جمع ہوئی اور اب انتظار میں کہ زلیخا کیا جواب دے گی اور اپنی پشیمانی کس طرح سے ظاہر کرے گی، تو زلیخا نے کہا کہ میں تمہارے سوال کا جواب دینے سے پہلے ایک خواہش ہے کہ میرے گھر میں آئی ہو، پہلے مل کر تھوڑا سا کھا لو، اور جب تم یہ پھل کھا لو گی اس کے بعد میں تمہیں جواب دوں گی۔ اب سب کے سامنے ظرف رکھ دیا، سب کے سامنے پھل رکھ دیا، سب کے سامنے چھری رکھ دی ہے، اور پھر ایک جانب ان خواتین کو بٹھایا، ان کے سامنے پلیٹیں رکھ کر، چھری رکھ کر، پھل رکھ کر، دوسری جانب جناب یوسف جو پہلے ہی بہت حسین تھے ان کے لیے نیا لباس آراستہ کیا، تیار کیا، بنوایا، اور ان کو کہا کہ آپ یہ لباس پہن کر یہاں پردے کے پیچھے رک کے میرا انتظار کیجیے گا، جیسے ہی میں آپ کو اشارہ کروں آپ نے چلتے ہوئے میری طرف آنا ہے، اور ابھی جب تک نہ کہوں آپ نے نہیں آنا ہے۔ تو اب یوسف منتظر ہیں کہ زلیخا کب کہے گی اور وہ چلتے ہوئے آئیں گے، اور دوسری جانب اب خواتین مضطرب ہیں، بے چین ہیں، جلدی سے چاہتی ہیں کہ وہ پھل کاٹنے کا کہا جائے تاکہ سنے کہ کیا صفائی دے گی اپنے متعلق، یہاں تک کہ حالت انتظار میں ایک ہاتھ میں سیب پکڑا ہوا ہے، دوسرے ہاتھ میں چھری پکڑی ہوئی ہے، اور منتظر ہیں کہ زلیخا اشارہ کرے ہم پھل کاٹیں اور پھر وہ سنیں جو وہ بتانا چاہتی ہے۔ تو ایک مرتبہ زلیخا نے اشارہ کیا کہ اب پھل شروع کرو، کاٹنا شروع کرو، کھانا شروع کرو۔ ادھر انہوں نے پھل کاٹنا شروع کیا، اور ادھر سے جناب زلیخا نے یوسف علیہ والا نبینا علیہ تحید وسنا کو اشارہ کیا، اور جناب یوسف جیسے ہی پردے کے پیچھے سے چلتے ہوئے ان خواتین کے بیچ میں سے گزرتے ہوئے آئے، تو جہاں جہاں سے یوسف گزر رہے تھے قرآن مجید نے یہ تحریر کیا فقطعنا ایدیہن، جتنی تھی سب کی سب نے پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی۔ تو اگر حسن مجازی سامنے آ جائے اور انسان پھل کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالے اس میں تعجب نہیں ہوتا، تو وہ علی جو حسن حقیقی کو اپنی نگاہوں کے سامنے مشاہدہ کرتے تھے۔ اگر حالت نماز میں تیر کھینچ لیا جائے علی کو خبر نہ ہو تو اس میں جائے تعجب کیا ہے؟ جب کسی نے علی سے پوچھا کہ کیا آپ خدا کی عبادت کرتے ہیں، ہر رات 1000 رکعت نماز ادا کرتے ہیں، تو کیا خدا کو کبھی دیکھا ہے؟ تو کیا جواب دیا؟ کہا علی ایسے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ جسے دیکھا نہ ہو۔ اور پھر اپنے متعلق اپنے تعارف میں فرمایا وہ جناب ابراہیم خلیل ہیں، شیخ الانبیاء، پیغمبر اسلام کے بعد سب سے بڑا درجہ تمام نبیوں میں ابراہیم خلیل کا ہے، جو پروردگار کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں کہ رب ارنی کیف تحیی الموت، پروردگار بتا دکھا کیسے مردوں کو زندہ کرے گا۔ اور تو پروردگار نے فرمایا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے؟ قال بلا، ایمان تو ہے۔ کہا پھر کیوں چاہ رہے ہو؟ کہا بل یطمئن قلبی، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ وہ سارا واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا، اور پھر پرندے ان کو ذبح کیا گیا، ان کا قیمہ بنا کر مخلوق کر کے مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر پھیلا دیا گیا، اور چاروں کی چونچیں اٹھا کر ایک ایک کو بلایا۔ ابراہیم نے خدا کے حکم پر وہ سارے سمٹ کر اس کے اجزاء اکٹھے ہو کر وہ زندہ ہوا۔ یہ قرآن نے بیان کیا ہے، یہ ابراہیم خلیل ہیں، یہ ابراہیم خلیل کی توحید ہے۔ اور وہ علی ابن ابی طالب ہے جو اپنے تعارف میں فرماتے ہیں کہ لو کشف الغطاء مزددت یقینا، اگر خالق اور مخلوق کے درمیان سارے پردوں کو ہٹا دیا جائے، سارے حجابات کو ہٹا دیا جائے، علی ابن ابی طالب کی یقین میں ذرہ برابر اضافہ نہیں ہوگا،
ذرہ برابر یہ عجیب منزل ہے، یعنی خدا کی جیسی معرفت مطلوب ہے ویسی معرفت یا نبی کے پاس ہے یا علی کے پاس ہے۔ اس لیے پیغمبر گرامی اسلام نے فرمایا کہ خدا کو یا میں جانتا ہوں یا علی جانتا ہے، اور مجھے یا خدا جانتا ہے یا علی جانتا ہے، اور علی کو یا میں جانتا ہوں یا خدا جانتا ہے۔ علی ابن ابی طالب، کیسے ممکن ہے کہ کوئی علی ابن ابی طالب کی معرفت کا حق ادا کر سکے اور یہ ادعا کر سکے کہ میں عارف ذات علی ابن ابی طالب ہوں؟ خود علی اپنے تعارف میں فرماتے ہیں کہ جہاں پر انسان کی عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے ہمارے فضائل کی ابتدا ہوتی ہے۔ علی عقل بشر فکر بشر سے بالاتر ہے، اس لیے فرمایا کہ اما واللہ لقد تکمسا ابن ابی قحافہ، کس کے ساتھ علی کا تقابل کیا جائے؟ کہ اللہ کی قسم ابن ابو قحافہ نے زبردستی خلافت کی قمیص کو زیب تن کر لیا ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَعْلَمُ در حالی کے وہ اس بات کو جانتا ہے، انا محلی منہا محل القطب من الرحا، میرا مقام اس خلافت میں وہی ہے اور اس کائنات میں جو چکی کے پاٹ میں کیل کا ہوتا ہے۔ اور پھر اپنے تعارف میں کیا فرمایا؟ يَنْحَدِرُ عَنِّ السَّيْلِ، اس کائنات میں جتنے بھی فضائل ہیں جتنے بھی کمالات ہیں سب کا سرچشمہ میری ذات ہے، مجھ سے ہو کر یہ فضائل باقی کائنات تک جاتے ہیں، انبیاء غیر انبیاء، اولیاء غیر اولیاء۔ یہ علی ابن ابی طالب، یہ عزت علی، یہ شرف علی، میں شرمندہ ہوں۔ وقت تمام ہو گیا، تو جب علی کی ہر نماز ایسی تھی تو پھر یہ کیسے پتا چلا کہ کوئی سائل آیا، مانگنے والا آیا؟ تو جتنی بھی تفاسیر جنہوں نے اس واقعے کو بیان کیا، آپ شان نزول دیکھیے، اگر یوں لکھا جاتا، یوں بیان کیا جاتا کہ جب سائل اگر مسجد میں سیدھا آتا المولى متقیان کے پاس اور آپ دے دیتے تو پھر اعتراض نافذ تھا، اعتراض میں دم تھا۔ لیکن تمام مفسرین جنہوں نے اس واقعے کو تحریر کیا سب نے لکھا ہے پہلے سائل آیا مسجد نبوی میں، جتنے بھی بیٹھے تھے ہر ایک کے پاس گیا، مفلوق الحال ہوں، تو ہی دست تو ہی دامن ہوں، پریشان حال ہوں، میری تھوڑی سی مدد کر دو۔ لیکن بڑے بڑے سیٹ، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے ثروت مند، بڑے بڑے غنی، بظاہر بہت کچھ تھا لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ اگر کسی نے کچھ دیا تو اتنا کم جو اس کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں تھا۔ یہاں تک کہ جب ضرورت پوری نہ ہوئی اور یہ عبد خدا جو پریشان تھا، مجبور تھا، آ کر ایک ایک سے سوال کر رہا تھا تو مایوس ہو کر جانے لگا۔ اب بھی علی سے مانگتا، کچھ نہ ملتا، لیکن جانے سے پہلے جیسے ہی مسجد سے نکلنے لگا ہاتھ اٹھائے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کی ہے، پروردگار بتا کیا آج اپنے بندے کو آج اپنے گھر سے خالی ہاتھ رخصت کر دے گا؟ اب بھی علی سے مانگتا تو کچھ نہ ملتا، لیکن جیسے ہی پروردگار کی بارگاہ میں شکوہ کیا، پروردگار بتا کیا آج اپنے بندے کو اپنے گھر سے خالی ہاتھ روانہ کر دے گا؟ جیسے ہی خدا کی بارگاہ میں عرض کیا، ایک مرتبہ خدا جو علی کے ساتھ ہم کلام تھا اور علی جو خدا کے ساتھ ہم کلام تھا، عاشق نے معشوق سے، ایک مرتبہ حبیب نے محبوب سے کہا علی ہماری باتیں ہوتی رہیں گی، پہلے میرے بندے کی مشکل آسان کر دیجئے۔ علی امیر المومنین امام الخاشعین۔ اور یہاں سے ایک بہت اہم مرحلہ شروع ہو رہا تھا، میں خسران کا معنی بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خسارہ کیا؟ یہ جو قرآن مجید نے خسارہ بیان کیا، خسارہ سے مراد کون ہے؟ الا الذین کے بعد جو مراحل، لیکن شرمندوں کے وقت ختم ہو، کل یہیں سے میں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب امام الخاشعین اور آپ کے فرزند حسین ابن علی، دو کام استاد آیت اللہ جوادی عاملی فرماتے ہیں کہ علی نے سب کام کیے زندگی میں، دو کام ادھورے رہ گئے، ایک سجدہ اور ایک خطبہ شکشکیہ جس کے کچھ جملے میں نے ابھی پڑھے، ادھورے رہ گئے۔ کہا لیکن بعد میں علی کے بیٹے اور علی کی بیٹی نے آ کر اپنے بابا علی کے دونوں ادھورے کام مکمل کیے۔ خطبہ بیٹی نے مکمل کیا اور سجدہ بیٹے نے مکمل کیا، اور اس طرح سے مکمل کیا کہ پھر خود سر نہیں اٹھایا، دشمن کاٹ کے لے گئے۔ اور عجیب، وقت بہت کم ہے لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں ذرا تفصیل سے اس ہستی کا ذکر کروں۔ عجیب، علی امام الخاشعین، حسین امام الخاشعین، اس طرح سے کہ اپنے بابا کے ادھورے سجدے کو 19 کو جب سر رکھا تو ابن ملجم نے ضرب ماری،
سجدہ ناتمام رہ گیا، سجدہ ادھورا رہ گیا۔ کس نے مکمل کیا؟ بیٹے نے، حسین ابن علی نے، اور ایسے مکمل کیا کہ سر اٹھایا نہیں، کاٹ کے لے گئے۔ لیکن کیا مقام ہے اس ہستی کا کہ سر کٹنے کے بعد اس حسین کی زبان پر اس ہستی کا ذکر چل رہا۔ جناب حضرت ابو الفضل عباس کون ہے؟ وقت ہوتا تو میں ایک ایک امام کا جملہ آپ سے متعلق، اتنا شرف ہے کہ جب حضرت ابو الفضل عباس کے فرزند وہ اس طرح سے بچپنے میں مدینے میں دوڑتے ہوئے، امام سجاد بیٹھے تھے، جناب ابو حمزہ سمالی سوالات کر رہے تھے، آپ ان کے جواب دے، اور جناب حضرت ابو الفضل عباس کے فرزند وہ سامنے سے ایسے گزرے تو آپ بات جو کر رہے تھے چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہوئے، اور جب وہ بچہ گزر گیا تو بیٹھ گئے، اور پھر کچھ لمحوں کے بعد جب بچہ پلٹا دوبارہ تو پھر امام سجاد اٹھ کر کھڑے ہوئے، پھر دوبارہ بیٹھ گئے، یہاں تک کہ گفتگو چل رہی تھی، اور پھر وہ تیسری مرتبہ وہی بچہ آیا اور امام کھڑے ہوئے۔ اب ابو حمزہ سمالی نے تعجب کیا کہ کسی کوئی کام یاد آ جاتا ہے، اس کی انجام دہی کے لیے ارادہ کرتے ہیں، پھر بیٹھ جاتے ہیں، کیا اس بچے کے لیے بار بار کھڑے ہو رہے ہیں؟ ابھی ابو حمزہ سمالی کے ذہن میں یہ سوال تھا، امام کی طرف حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ امام نے فرمایا، ابو حمزہ سمالی، تجھے کیا معلوم کہ میرے چچا عباس کا مقام کیا ہے؟ اگر یہ بچہ قیامت تک میرے سامنے سے گزرتا رہتا، میں قیامت تک اس کے احترام میں کھڑا ہوتا رہتا۔ ابو الفضل عباس کون ہے؟ وقت تو نہیں رہا، لیکن ایک جملہ آقا امام حسین نے کب یاد کیا جناب عباس کو میں عرض کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک جملہ عرض کرتا۔ حسین کون ہے؟ اللہ نے حسین کو اس کائنات میں کیوں بھیجا؟ فلسفہ ارسال نور حسین، تاکہ انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اس لیے خدا نے حسین کو بھیجا کہ انسانوں کو خدا کی معرفت حاصل ہو جائے۔ اور حسین ابن علی کے بعد عباس کو کیوں بھیجا؟ تاکہ انسانوں کو حسین ابن علی کی معرفت حاصل ہو جائے۔ حسین ابن علی کی معرفت، یہ بہت وزنی جملہ ہے۔ جناب حضرت ابو الفضل عباس بظاہر چہاردہ معصومین کی صف میں شامل نہیں، لیکن کردار اتنا بلند ہے کہ اگر کوئی سیرت ابو الفضل عباس کا مطالعہ کرے گا تو جناب عباس کے دامن پہ اسے کوئی ترک اولا کا دھبا بھی نظر نہیں آئے گا۔ مطیع امر مولا، عبد الصالح، جو کلمات زیارت میں آپ کے تعارف کے لیے کیا شرف ہے، عبد محض حسین، یوں غلامی کی، بھائی ہوتے ہوئے، علی کا بیٹا ہوتے ہوئے ساری زندگی کبھی بھی امام کو بھائی کہہ کے نہیں بلایا، کبھی آقا کا، کبھی امام کا، کبھی مولا کا، ان لفظوں کے ساتھ، اور ساری زندگی بچپنے سے ایسا نہیں کہ روز عاشور آپ نے پانی بھرا، پانی کے اوپر پھینک دیا، نہ، بچپنے سے والدہ نے، جناب ام البنین نے آپ کو انگور کا ایک خوشہ دیا اور کہا بیٹا عباس یہ کھائیے، اور آپ بجائے بیٹھ کے کھاتے تو ظرف لے کے گھر سے باہر چل پڑے، اور جناب ام البنین نے آواز دی کہ بیٹا عباس کہاں جا رہے ہیں؟ کہ ماں آپ جانتی ہے کہ میں نے کبھی آقا حسین کے بغیر سبقت نہیں لی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ آقا نہ کھائیں اور میں کھانا شروع کر دوں؟ یہ وفاؤں کا سلسلہ ہے۔ حسین ابن علی اور جناب حضرت ابو الفضل عباس، کیا شرف ہے، کیا مقام ہے۔ اور مولا متقیان نے ہمیں بتانے کے لیے عباس کون ہے، عباس کے لیے علی جیسا باپ ہونا کافی نہیں ہے، ام البنین جیسی ماں بھی ہونی چاہیے۔ اس لیے مولا متقیان نے اپنے بڑے بھائی جناب عقیل سے کہا، عقیل آپ ماہر علم انصاب عرب ہیں، جائیں تلاش کریں کسی ایسی خاتون کو، کسی ایسے خاندان سے کہ مجھے کربلا میں میرے بیٹے حسین کی فوج کا علمبردار دے سکے۔ جناب عقیل پہنچے ڈھونڈتے ہوئے، کہا قبیلہ بنی کلاب کے سردار جناب حزام کے پاس، اور جیسے ہی گئے اور اپنے جانے کی آنے کی غایت بیان کی تو جناب حزام اٹھ کر کھڑے ہو گئے، میں اتنا خوش نصیب کہ داماد مصطفیٰ میرا داماد بن سکے، مجھے یہ رشتہ قبول ہے۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ میرے بھائی علی نے یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ باپ کے علاوہ بیٹی سے بھی پوچھا جائے، اگر اس کی بھی مرضی شامل ہو تو عقد کیا جائے گا۔
ورنہ نہیں ہو. تو جناب حزام نے اپنی زوجہ کو اپنی بیٹی ام البنین کے پاس بھیجا کہ امیر المومنین کی طرف سے خواستگاری کا پیغام آیا, آپ کا کیا جواب ہے؟ تو کیا جواب دیا بی بی نے؟ آپ کا نام بھی فاطمہ تھا, لقب ام البنین تھا, یہ لقب خود مولا متقیان نے دیا. تو کیا جواب دیا؟ کہا ماں مجھے اور تو کچھ معلوم نہیں کہ اس موقع پہ مجھے کیا کہنا چاہیے. ہاں میں یہ جانتی ہوں کہ رات جب میں سو رہی تھی تو میں نے عالم خواب میں ایک انتہائی نورانی چہرے والی بیوی کو دیکھا جنہوں نے میری پیشانی کا بوسہ لے کے مجھ سے کہا کہ میں تمہارے نبی کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں اور ام البنین تمہیں مبارک ہو کہ تم عنقریب میرے بیٹے عباس کی ماں بننے ہو. وہ عباس کی جسے فاطمہ زہرا ماں کہے, یہاں تک کہ عقد ہوا اور جناب ام البنین آئیں, اور جیسی آئیں امام حسن, امام حسین, زینب کبریٰ, زینب صغریٰ, ان چاروں بچوں نے آگے بڑھ کر استقبال کیا, چاروں نے ماں کہہ کے بلایا. جناب ام البنین کے بڑھتے قدم رک گئے, کہا میں آپ کی کنیز بن کر آئی ہوں, اگر ماں کہیں گے تو میں کیسے اس گھر میں قدم رکھ سکتا. اور پھر وہ دن جس دن حضرت ابو الفضل عباس دنیا میں آئے تو مولا متقیان نے اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر داہنے کان میں آذان کہی, بائیں کان میں اقامت کہی, اور اس کے بعد کچھ دعائیں تلاوت کر رہے تھے. ایسے میں ثانیہ زہرا آگے بڑھی اور کہا بابا کچھ لمحوں کے لیے بھیا عباس میرے ہاتھوں پر رکھ دیں. مولا متقیان نے جناب عباس کو ثانیہ زہرا کے ہاتھوں پر رکھا اور بی بی نے پیشانی کا بوسہ لینے کے بعد کان میں کچھ جملہ کا اور دوبارہ سے جناب عباس کو اپنے بابا کی گود میں واپس رکھا. علی پوچھنے بیٹی زینب آپ نے اپنے بھائی عباس کے کان میں کیا کہا؟ کیا جواب دیا بی بی نے؟ کہا بابا میں اپنی ماں فاطمہ زہرا کی وصیت پر عمل کر رہی تھی. ماں فاطمہ زہرا نے دنیا سے جاتے ہوئے مجھے یہ وصیت کی تھی, اے میری بیٹی زینب جب تمہارا بھائی عباس دنیا میں آ جائے اسے گود میں اٹھا کر اس کے کان میں میرا سلام کہنا. اے زینب عباس سے کہنا ماں فاطمہ زہرا تمہیں بہت یاد کرتی تھی. کب کب یاد کرتی تھی سیدہ زہرا جناب ابو الفضل عباس کو؟ میں نے روایات میں پڑھا ایک دن مولا متقیان جب اپنے بیت الشرف میں داخل ہوئے تو جناب ام البنین گھر میں پریشانی کے عالم میں چل رہی تھی, صحن میں, اور مولا متقیان نے جب سلام کیا اور پوچھا ام البنین آپ مضطرب ہیں, بے چین ہیں, کیا ہوا؟ کہا آقا بہت وقت گزر گیا, عباس گھر سے باہر ہے, ابھی تک واپس نہیں آئے. فرمایا عباس چھوٹے نہیں ہیں, آ جائیں گے. عرض کیا آقا میں حاسدین مدینہ سے ڈرتی ہوں, مبادا کوئی میرے بیٹے عباس کو نقصان نہ پہنچا دے, تو اگر آپ کے لیے باعث زحمت نہ ہو تو آپ عباس کو تلاش کر کے لے آئیے. ام البنین کی خواہش کے احترام میں علی چلے. کہاں پہنچے؟ جنت البقیع میں کسی قبر کے قریب. عباس کھڑے زار زار گریہ کر رہے تھے اور زیر لب کچھ الفاظ ادا کر رہے تھے. علی قریب پہنچے کہ سنے عباس کیا بات کر رہے ہیں. اب جو علی قریب پہنچے تو سنا عباس کہہ رہے تھے اے بی بی میں نے سنا ہے کسی ظالم نے آپ کے دروازے کو آگ لگائی تھی. اے بی بی میں نے سنا ہے کسی شقی نے جلتا ہوا دروازہ آپ کے اوپر گرایا تھا. اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے ہاتھوں پر تازیانے مارے تھے. اے بی بی میں نے سنا کسی شقی نے آپ کے رخسار اطہر پر تماچا مارا تھا. اے بی بی کاش میں ہوتا تو دشمن سے پوچھتا کہ تمہیں اتنی بڑی جرأت کیسے ہوئی. میں نے پڑھا مولا متقیان آگے بڑھے, حضرت ابو الفضل عباس کو سینے سے لگایا اور پھر پوچھا بیٹا آپ کی ماں گھر پہ آپ کے لیے مضطرب ہیں, آپ بہت دیر سے یہاں کھڑے ہیں, کیسے آئے؟ تو جناب عباس نے جواب دیا, کہا بابا میں اپنے گھر میں قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھا تو دوران تلاوت میں نے محسوس کیا کہ کوئی برابر مسلسل مجھے پکار رہا ہے, آواز دے رہا ہے. یہاں تک کہ میں نے محسوس کیا کہ مجھے کہاں سے آواز آ رہی ہے تو میں سمجھا کہ مجھے جنت البقیع سے آواز آ رہی ہے. کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا بیٹے عباس میرے قریب آ جاؤ, میں بہت قریب سے تمہارے وجود کی خوشبو کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. یہ ابو الفضل عباس ہیں, سراپا وفا,
سراپا وفا آپ سے متعلق اب مسلمانوں سے ہٹ کر، سنیوں سے ہٹ کر، شیعوں سے ہٹ کر، یہاں تک ایک عیسائی خاتون نے، علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ پیشرو بشریت میں یہ جملے لکھے. میں شرمندہ ہوں، وقت تمام ہوا، لیکن یہ 2 جملے سن لیجیے. کہا کہ اس خاتون نے، ایک عیسائی خاتون، اس کے حوالے سے علامہ تقی جعفری نے اپنی کتاب حسین ابن علی شہید فرہنگ انسانیت میں کہا کہ عیسائی خاتون نے لکھا کہ وجود مبارک ابو الفضل العباس کسی فرقے کی میراث نہیں ہے، کسی گروہ کی میراث نہیں ہے. کوئی یہ نہ کہے کہ عباس صرف ہمارے ہیں. کہا کہ اس وقت تک دنیا میں یہ انسان 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں 21 تہذیبیں گزار چکا ہے، 21 تمدن گزار چکا ہے، 21 کلچر گزار چکا ہے. اور پھر کہا کہ ہر انسانی تہذیب میں کچھ قدریں پائی جاتی ہیں، کچھ ویلیوز ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ہر انسانی تہذیب ہر قدر کو ایک جیسی پسند کا مظاہرہ کرے. نہ، ضروری نہیں. ہو سکتا ہے ایک تہذیب ایک قدر کو بہت اہمیت دے، لیکن دوسری تہذیب آ کر اس قدر کو وہ اہمیت نہ دے. لیکن تمام انسانی تہذیبوں میں، تمام انسانی ثقافتوں میں ایک قدر اور ویلیو وہ ہے جسے 8,500 سالہ انسانی تاریخ میں ہر تہذیب نے سب سے زیادہ پسند کیا، اور اس قدر کا نام ہے وفا. اور اس کائنات میں وفا کی معراج کا نام ہے ابو الفضل العباس. اور پھر اس عیسائی خاتون نے یہ جملہ لکھا ہے کہ قیامت تک آنے والا انسان فخر کر سکتا ہے کہ میں اس زمین پر زندگی گزار رہا ہوں جس زمین پر کبھی ابو الفضل العباس جیسی باوفا ہستی کے قدم پڑ چکے ہیں. یہ عباس جن پر بشریت کو ناز ہے. یہ ایک ہندو شاعر نے یہ کلام لکھا ہے کہ ہے جہاں میں اس قدر مخمور غم عباس کا، اور نقشے سجدہ بن گیا ہے ہر قدم عباس کا، اور بدعتیں کہہ کر مسلمان جب الگ ہو جائیں گے ہندو ہو کر ہم اٹھائیں گے علم عباس کا. یہ عباس جن پر بشریت کو ناز ہے، حسین بھی علی کے بیٹے، عباس بھی علی کے بیٹے ہیں. وہ بچپنا ہے اور پھر ساری زندگی، یہاں تک کہ جب مدینہ سے چلے مکہ، اور پھر مکہ رکنے کے بعد جب کربلا آئے، اس سارے سفر میں سید ابن طاؤس نے یہ جملے لکھے. کہا کہ اس سارے سفر میں اصحاب پیچھے تھے، مخدرات عصمت و طہارت ان سے پیچھے تھی، آقا حسین سب سے آگے تھے، اور 2 ہستیاں امام حسین کے داہنے باہنے چل رہے تھے. داہنے جانب جناب علی اکبر اور بائیں جانب جناب ابو الفضل عباس کی سواری چل رہی تھی. کہا لیکن فرق یہ تھا کہ جناب علی اکبر کی سواری امام حسین کی سواری کی بالکل ساتھ ساتھ چل رہی تھی، اور جناب ابو الفضل عباس فاصلہ رکھ کے چلتے تھے. کسی صحابی حسین نے جناب عباس سے پوچھا کیا وجہ ہے کہ جناب علی اکبر تو اپنے بابا کے ساتھ مل کے چلتے اور آپ فاصلہ رکھ کے چلتے ہیں، لیکن اپنی نگاہیں مسلسل آقا حسین ابن علی میں رکھتے ہیں. تو کیا جواب دیا؟ کہ ادب اجازت نہیں دیتا، ادب اجازت نہیں دیتا کہ میں ساتھ مل کے چلوں. کیوں؟ کہا کہ میرے آقا کا قد درمیانہ ہے، میرا قد بڑا ہے، اگر ساتھ مل کے چلوں گا میرا سر اونچا نظر آئے گا. اور عباس کو گوارا نہیں ہے کہ عباس کا سر اپنے سردار سے اونچا نظر آئے. یہ عباس سراپا وفا. بہت واقعات میرے ذہن میں تھے، میرا جی چاہ رہا تھا آج میں تفصیلی بیان کروں. یہ عباس کون ہے؟ روز عاشور بڑی مشکلوں سے 2 شخصیتوں کو بڑی مشکل سے اجازت ملی. ایک جناب قاسم ہے، دوسرے جناب حضرت ابو الفضل عباس ہے. یہاں تک کہ جناب ابو الفضل عباس مسلسل یعنی شروع سے آغاز معرکہ سے بار بار اجازت طلب کر رہے اور حضرت مؤخر کر رہے تھے. یہاں تک کہ جب آخری مرحلہ آیا اور اصرار حد سے بڑھا تو تب بھی اجازت نہیں دی. یہاں تک کہ جب خیموں سے گریے کی آوازیں بچوں کی بلند ہوئی، العطش کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، تو ایک مرتبہ کسی بچے سے کہا کہ سکینہ کو بلا کے لے آئے. اور جب جناب سکینہ سے کہا کہ اگر آپ کسی طرح چل کر بابا کے سامنے میری سفارش کر، میں آپ کے لیے بچوں کے لیے پانی لانے، تفصیلات بہت زیادہ ہیں، وقت ختم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اجازت ملی ہے. لیکن کربلا کے واحد شہید ہے جو ہاتھ میں تلوار لے کر نہیں گئے. جتنے بھی شہید ہیں کربلا کے ہر ایک نے کسی نہ کسی حد تک جنگ کی ہے، لیکن ابو الفضل عباس تلوار لے کر کسی مقتل کی کتاب میں، کسی تاریخ کی کتاب میں نہیں ملتا حضرت کے پاس تلوار ہو. نہ ایک نیزہ دے کے بھیجا گیا، ایک مشق دے کے بھیجا گیا، لیکن اتنے بڑے شجاع تھے حضرت ابو الفضل عباس. قرآن مجید نے جو انسان کی شجاعت کی آخری حد بیان کی ہے کہ انسان ایک وقت میں جتنا بھی شجاع ہو 10 افراد سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. اگر مقابلے میں 10 آ جائیں قرآن کہتے ہیں جہاد ساکت ہو جائے گا، لیکن یہ ابو الفضل عباس ہیں. شط فرات پر 4000 افراد کا پہرا ہے، لیکن اتنے بڑے شجاع ہیں ابو الفضل عباس کہ جس طرف بڑھ رہے تھے تلوار نہ ہونے کے باوجود سپاہی ایک دوسرے کے اوپر گر رہے تھے.
یہاں تک کہ آپ بڑھتے چلے گئے اور 4000 افراد کا کم سے کم محاصرہ توڑ کر جب شط فرات پہ پہنچے ہیں، مشق کو پانی سے بھرا ہے اور پیاسے لوٹے ہیں، یہ وہ مرحلہ تھا۔ میری خواہش تھی تفصیلی مسائل بیان کرتا، لیکن اب 2 جملے سنیں۔ یہ اتنا مشکل مرحلہ ہے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ابو الفضل عباس پانی لے کے خیام کی طرف چلے، اس سارے حصار کو توڑتے ہوئے، ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا یہ مشکل مرحلہ ہے، اگر حسین کے خیام تک پانی پہنچ گیا، سارے کے سارے 11 جرنیلوں کو اکٹھا کر کے کہا سارے فوجیوں کو اکٹھا کرو، سارے سپاہیوں کو اکٹھا کرو، چاروں طرف سے حملہ آور ہو جاؤ، یہاں تک کہ ایک جھاڑی کے پیچھے، ایک گھاٹی کے پیچھے چھپ کر تو عامر ابن طفیل نے وار کیا، ایسا وار جس سے حضرت کا داہنا بازو قلم ہو گیا۔ بس میرے عزیزوں، یہاں تک کہ اگلی گھاٹی میں ایک دوسرے دشمن نے وار کیا اور پھر حضرت کا بایاں بازو قلم ہو گیا۔ جب دونوں بازو قلم ہوئے تو مشق کو آقا نے اپنے دہن میں لیا، اپنے دانتوں میں لیا۔ اس کے بعد وہ مرحلہ ہے جسے بیان کرنا میرے لیے مشکل ہے، یہاں تک کہ جب ہرملہ سے مختار ثقفی نے پوچھا تھا بتا تو نے کربلا میں کیا کیا تھا، اس نے کہا تھا میں نے کربلا میں 4 تیر چلائے تھے، 2 تیر کل عرض کروں گا، لیکن پہلے 2 تیر کا پہلا تیر میں نے مشق ابو الفضل عباس میں چلایا تھا، دوسرا تیر میں نے چشم ابو الفضل عباس میں چلایا تھا۔ یہ کربلا کا تیر جو حسین ابن کے جرنیل ابو الفضل عباس کی باہنی آنکھ میں لگا ہے، جیسی تیر لگا مجھے بتائیں آپ کی آنکھ میں کانٹا چبھ جائے آپ کیسے نکالتے ہیں؟ ہاتھ سے نکالتے ہیں، جس کے دونوں ہاتھ کٹ جائیں وہ تیر کیسے نکالے؟ ایک مرتبہ تیر کو نکالنے کے لیے ابو الفضل عباس نے اپنے دونوں زانو بلند کیے اور اپنے دونوں زانوؤں میں اس تیر کو کھینچنا چاہا، یا پشت سے ایک شقی نے لوہے کا وزنی گرز مارا، جس کے بعد ابو الفضل عباس خود کو زین فرس کے اوپر سنبھال نہیں سکے۔ میرے عزیزوں، مقتل کی کتابوں میں یہ جملے درج ہے، شام میں جب سر واپس کیے گئے تھے، سب کے سر تشت میں رکھ کے پیش کیے گئے تھے، ایک سر وہ تھا جو کپڑے کے تھیلے میں رکھ کے پیش کیا گیا۔ یہ کس کا سر تھا؟ یہ ابو الفضل عباس کا سر تھا، اس لیے کہ یہ سر اتنا زیادہ مجروح ہو چکا تھا۔ بس میرے عزیزوں، کیا صرف سر شگافتہ ہوا؟ نہ، ایک مرتبہ آواز دی یا اخا ادرک اخاک، بھیا اپنے بھائی کی مدد کیجئے۔ ایک مرتبہ حسین اٹھے، لیکن اپنے راہوار کی طرف جانے کے بجائے، یہ مقتل کے جملے، حسین اپنے گھوڑے کی طرف جانے کے بجائے دوسری جانب چلے۔ ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین گھوڑے کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ فرمایا مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا۔ بہت مشکل مرحلہ تھا حسین ابن علی کا عباس کی لاش پر آنا، کیا منظر تھا، کیا وفا تھی۔ اس سے پہلے کہ حسین عباس کو سلام کرتے، اتنے آشنا تھے اپنے آقا کے قدموں کی آہٹ سے کہ جیسے ہی حسین ابن علی قریب پہنچے، جناب عباس نے سلام میں پہل کی، قدموں کو اس طرح سے آپ نے پہچانا، یہاں تک کہ جیسے آئے اب ایک آنکھ میں تیر لگا ہوا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے۔ آقا حسین نے اپنے جناب کا عباس کا سر اپنے ایک زانو پہ رکھا ہے، اور اس کے بعد بڑی باتیں ہیں۔ ایک جملہ کہا جناب عباس نے، کہا آقا بس میری ایک خواہش ہے دنیا سے جاتے ہوئے، بس ایک خواہش ہے۔ کیا خواہش ہے؟ کہ میں نے اپنی ماں سے سنا تھا، میں نے ام البنین سے سنا تھا، جب میں دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی۔ میں جب دنیا میں آیا تھا میں نے سب سے پہلے آنکھیں کھول کر آپ کے چہرے کو دیکھا تھا۔ آقا اب خواہش ہے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخر میں آپ کے چہرے کی زیارت کرتے ہوئے۔ آقا میں آپ کو زحمت نہ دیتا لیکن میرے ہاتھ موجود نہیں ہے۔ آقا میری ایک آنکھ میں تیر لگا ہے، دوسری آنکھ میں خون جمع ہے، اگر زحمت نہ سمجھے میری آنکھ کا خون صاف کر دیجئے تاکہ میں آپ کے چہرے کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ آقا نے آنکھ کا خون صاف کیا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ آقا حسین جھکے عباس کے سینے پر، سینے سے لگایا، کہا عباس ساری زندگی تو نے مجھے کبھی آقا کہا ہے،
کبھی امام کا ہے، کبھی مولا کا ہے، کبھی زندگی میں بھائی نہیں کہا۔ آج میری آخری خواہش ہے کہ زندگی سے جاتے ہوئے ایک مرتبہ مجھے بھائی کہہ کے بلاؤ۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے اپنا رخ کیا مدینے کی طرف، کہا ام البنین مجھے معاف کیجئے گا، آپ نے ہمیشہ کہا کبھی زندگی میں اپنے آقا کو بھائی نہ کہنا، لیکن آج آقا کا حکم ہے۔ ایک مرتبہ ایک بی بی ظاہر ہوئی ہیں، کون؟ فاطمہ زہرا۔ کہا عباس حسین کو بھائی کہو، مجھے اپنی ماں کہہ کے بولو۔